نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين الذين وہ لوگ یلمزون جو طعن کرتے ہیں المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات فراخ دلی کرنے والوں ایمان والوں میں سے صدقات میں والذین لا یجدون الا جہدہم اور وہ لوگ جو نہیں پاتے مگر اپنی مشقت ویسخرون منہم پس مذاق اڑاتے ہیں ان سے سخر اللہ منہم مذاق کرے گا اللہ ان سے وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے استغفر لہم استغفار کریں آپ ان کے لیے او لا تستغفر لہم یا استغفار نہ کریں آپ ان کے لیے ان تستغفر لہم 70 مرة اگر آپ ان کے لیے استغفار کریں 70 مرتبہ بھی فلن یغفر اللہ لہم پس ہرگز نہیں معاف کرے گا اللہ ان کو ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ یہ اس لیے کہ بے شک انہوں نے کفر کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اور اللہ تعالی ہدایت نہیں دیتا فاسق قوم کو سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورۃ التوبہ کا 10واں رکوع آیات نمبر 79 اور 80 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے منافقین کا تذکرہ اس سے قبل بھی آپ نے سنا کبھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے ہیں اور کبھی اللہ کے ساتھ وعدہ کر کے مکر جاتے ہیں عہد شکنی کرتے ہیں اور آج کے سبق میں بھی منافقین کی عادات اور حرکات کا بیان ہے اور پھر ان کے لیے انتہائی سخت وعید ہے منافقین اہل ایمان پر طعن کرتے تھے خصوصاً تبوک کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جلوہ افروز ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا سفر لمبا ہے مقابلہ بھی سخت دشمن سے ہے لہذا ہر شخص اپنی حیثیت کے مطابق اس کے پاس پیسے ہیں اس کے پاس راشن ہے یا جو بھی چیز ہے وہ مہیا کرے
تاکہ اسلام کے لشکر کے لیے انتظام ہو سکے۔ جو مالدار صحابہ کرام تھے جیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے تو جناب اونٹ اور غلہ اور بہت چیزیں پیش کی۔ یہی وہ موقع تھا جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا آدھا سامان لے کر آئے، اور یہی موقع تھا جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا سامان لے کر آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس موقع پر میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ میں ابو بکر صدیق سے نمبر لے جاؤں گا۔ وجہ یہ تھی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مالی حالات بنسبت حضرت عمر کے کمزور تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جانتے تھے، اور اس لیے ان کو پتہ تھا کہ وہ کتنا چیز لے کر جائیں گے جب ان کے پاس ہے ہی چیز کوئی نہیں۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں میں گھر گیا اور میں نے سارا جو سامان تھا گھر میں اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، آدھا گھر چھوڑا اور آدھے کی گٹھڑی باندھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر پہنچ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ابو بکر صدیق بھی چادر میں کچھ چیز باندھ کر لائے، اور میں دیکھ کر خوش ہوا کہ آج ان کا سامان واقعی میرے سامان سے کم ہے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم دونوں سے سوال کیا تو اس سوال نے پھر ابو بکر کو آگے کر دیا۔ آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ کیا چیز یہاں لائے ہو اور کیا گھر میں چھوڑ کے آئے ہو، آپ نے یہ پوچھا کہ یہ بتاؤ گھر میں کیا چھوڑا ہے۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں جب یہ پوچھا تو میں نے کہا جی آدھا مال گھر میں چھوڑ کر آیا ہوں۔ پھر یہی سوال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق سے پوچھا کہ گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو، انہوں نے فرمایا جی اللہ اس کے رسول کا نام چھوڑ کے آیا ہوں۔ اب منافقین جب دیکھتے صحابہ کرام ڈھیر لگا رہے مال کا، ان پر بھی تان کرتے، کہتے اور جی یہ بندہ ریاکار ہے، جی کہتا ہے میں 100 اونٹ دوں گا، میں غلہ دوں گا، ایویں ریاکاری کرتے ہیں جی، اپنا نام بنانا چاہتے ہیں۔ اور دوسرے وہ صحابہ کرام جن کے پاس مال متاع کوئی نہیں ہوتا، وہ بیچارے مزدوری محنت کر کے تو بھی تھوڑا بہت لاتے، ان پر بھی مذاق اڑاتے، بھائی تو یہ 2 سیر کھجورے نہ دیتا تو کیا ہوتا، تو یہ چند دانے نہ دیتا تو کیا ہوتا، ایویں خواہ مخواہ جناب۔ اللہ فرماتے ہیں یہ منافقین کی حالت یہ ہے کہ جو مخلص زیادہ مال دیتا ہے اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں، اور جو اپنی غربت کی وجہ سے کم مال دیتا ہے اس پر بھی کیا کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، اس پر بھی تان کرتے ہیں۔ ایسے بدبخت ہے یہ منافق، جبکہ اہل ایمان ان کو جتنی توفیق ہو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، اور دوسرے مسلمان خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعائیں فرما رہے ہیں، جو زیادہ دیتا ہے اس کے لیے بھی دعا فرما رہے ہیں، جو تھوڑا دیتا ہے اس کے لیے بھی دعا فرما رہے ہیں۔ اصل تو اخلاص ہونا چاہیے، باقی جتنی جس کو توفیق ہو وہ اللہ کے نام پر دے۔ لیکن منافقین ان کی حالت کیا ہے سنیے جی، الذین وہ لوگ یعنی وہ منافق، یلمزون جو تان کرتے ہیں، المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات فراخ دلی سے خوشی سے، وہ مومن جو خوشی سے صدقے دیتے ہیں یعنی فراخ دلی سے دیتے ہیں، جو زیادہ زیادہ دیتے ہیں ان پر تان کرتے ہیں، والذین اور ان لوگوں پر بھی تان کرتے ہیں، لا یجدون الا جہدہم جو کچھ نہیں پاتے سوائے اپنی محنت مزدوری کے، اپنی جہدی اور مشقت کے علاوہ جن کے پاس اور کچھ نہیں ہے ان پر بھی اعتراض کرتے ہیں۔ یعنی دونوں قسم کے لوگوں پر کیا کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں اور تان کرتے ہیں۔ اسی موقع پر ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل دہلا دینے والا واقعہ ہے۔ فرماتے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کے موقع پر کہا کہ اللہ کی راہ میں مال دو تو میرے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں، اور گھر میں فاقہ چل رہا تھا، میں نے سوچا یا اللہ مجھے بھی کوئی توفیق دے تاکہ میں بھی تیری راہ میں دوں۔ بس اسی جذبے کے ساتھ گھر سے باہر نکلا اور مزدوری کی غرض سے ایک یہودی کے پاس مزدوری مل گئی۔ اس نے کہا یہ کنویں سے ڈول کھینچ کر میرے باغ کو لگانے ہیں،
اور 4 سیر کھجوریں طے ہوئی۔ آپ خود سوچیں، جو آدمی بھوکا بھی ہو، فاقے سے بھی ہو، بچے بھی گھر میں بھوکے ہوں، کس مشقت سے اس نے ڈول کھینچے ہوں گے، لیکن جذبہ تھا نا دل میں، کس مشقت سے اور کس محنت سے ڈول کھینچے اور 4 سیر کھجوریں ملیں، 2 سیر اپنے بچوں کے لیے اور 2 سیر اللہ کی راہ میں دینے کے لیے۔ اور فرماتے ہیں کہ میرے پاس وہ 2 سیر کھجوریں تھیں اور میں خوشی خوشی لے کر جا رہا تھا۔ شکر ہے میرے اللہ، تو نے مجھے یہ 2 سیر تو دی ہیں تاکہ میں بھی تیرے راہ میں دے سکوں۔ اب جا رہا تھا، راستے میں کوئی شخص ملے، ان سے پوچھا یہ بتاؤ مسجد نبوی میں کوئی مال شال جمع ہوا ہے کہ کوئی نہیں؟ انہوں نے کہا جی ڈھیر لگ گئے، وہاں تو کھجوریں اور آٹا صحابہ نے ڈھیر لگا دیے، درہم دینار کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ اب میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میں یہ 2 سیر کھجوریں لے کر جاؤں گا اتنے بڑے لشکر کے لیے، کہیں نبی پاک یہ نہ فرمائے کہ اتنی تھوڑی کیوں لے کر آیا ہے۔ بس ابھی یہ اسی سوچ میں تھا اور یوں جا رہا تھا کہ میں حیران رہ گیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو میرے پہنچنے سے پہلے ہی میرے اللہ نے نبی پاک کو خبر دے دی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے میرے ایسی کھجوریں کو قبول کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے لی اور وہ جو ڈھیر بکھرا ہوا تھا اس کے اوپر ساری بکھیر دی، اور آپ نے فرمایا ابو عقیل تیرے اخلاص والے صدقے کو تیرے رب نے بڑا قبول کر لیا۔ اللہ تو یوں قبول کرتا ہے اپنے بندوں کے صدقات، اور یہ تان کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں پھر سنو، والذین لا یجدون الا جہدہم، وہ لوگ جو اپنی مشقت اور مزدوری کے علاوہ کچھ نہیں پاتے، فیسخرون منہم، یہ منافق ان پر مذاق اڑاتے ہیں، سخر اللہ منہم، اللہ ان کا مذاق اڑائے گا، مطلب یہ ہے کہ اللہ ان کو اس مذاق کی سزا دے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سورۃ الحدید میں اللہ فرماتے ہیں نا، قیامت کا دن ہوگا، اہل ایمان اپنے نور میں چل رہے ہوں گے، دائیں بائیں ان کے نور پھر رہا ہوگا، نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، کہہ رہے ہوں گے اللہ نور اور روشنی پوری فرما دے، کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہے تو معاف فرما دیں۔ وہ جا رہے ہوں گے، منافق بھی ان کے پیچھے پیچھے چل پڑیں گے، اچانک کیا ہوگا، فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ایک دیوار حائل کر دی جائے گی، ایمان والے رحمت میں ہوں گے اور منافق عذاب کی طرف دھکیل دیے جائیں گے۔ اب ہنسو اہل ایمان پر، دنیا میں ہنستے تھے ان پر، اب وہ نور اور روشنی میں اللہ کی رحمت کے سایوں میں جنت کی طرف جا رہے ہیں، اور تم جاؤ دفع ہو جاؤ اللہ کے عذاب کی جانب۔ سخر اللہ منہم، یہ اللہ کا مذاق ہے، یعنی اللہ ان کو یوں سزا دے گا اس مذاق کی۔ اور پھر اگلی آیت میں تو کیا ہی سخت بات فرمائی، استغفر لہم او لا تستغفر لہم، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، استغفر لہم، آپ ان کے لیے استغفار کریں، او لا تستغفر لہم، یا ان کے لیے نہ کریں، استغفار کرنا اور نہ کرنا دونوں برابر ہیں۔ ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم، اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی استغفار کریں ہرگز اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ استغفر اللہ، بہت سخت وعید ہے۔ علماء فرماتے ہیں ایک یہ بڑی سخت وعید ہے منافقوں کے لیے، اور ایک وہ جو سورۃ النساء میں ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ سب سے جہنم میں سب سے نچلے طبقے میں منافق ہوں گے۔ ورنہ یہ 2 بہت سخت وعیدیں ہیں منافقوں کی، جیسے یہاں بھی اللہ فرماتے ہیں ہرگز اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا، اور تقریباً اسی طرح کی آیت سورۃ المنافقون میں بھی ہے، وہاں کیا ہے، سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم، اے میرے محبوب برابر ہے آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، معاف تو اللہ نے ان کو کوئی نہیں کرنا۔
یعنی اللہ کہہ رہے ہیں میرے نبی تو بھی ان کے لیے دعا کرے تو میں نے نہیں معاف کرنا ان بدبختوں کو، ایسے بدبخت ہے، ایسے بد نصیب ہیں، اللہ منافقت سے محفوظ آمین۔ فرمایا کہ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین فوت ہونے لگا تو اپنے بیٹے سے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا اگر وہ کرتا دے دینا کفر کے لیے تو انہی کے کرتے میں مجھے کفن دینا، اور اگر ان سے کہنا میری نماز جنازہ بھی پڑھا دیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ ان کا بیٹے آئے، یا رسول اللہ میرا باپ جو تھا وہ تو تھا، وہ تو آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں، لیکن وہ یہ کہہ کر گیا ہے کہ کرتا اگر آپ عنایت فرمائیں، حضور نے فرمائی لیجیے میرا کرتا لے جائیے، اسی میں کفن دے دیجیے، آپ تو رحمت کے دریا تھے نا جی۔ جنازے کے لیے فرمایا وہ بھی میں آ جاؤں گا، اگر میرے جنازے سے تیرے باپ کی بخشش ہوتی ہے تو مجھے تو کوئی اعتراض نہیں۔ رب نے فرمایا میرے محبوب آپ 70 بار بھی استغفار کریں نہیں معاف کروں گا ان کو۔ یہاں پر ایک بات ذہن میں رہی، میں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک کرتا اس سے بڑھ کر اور بابرکت لباس کون سا ہوگا جی؟ کوئی نہیں بھائی کعبے کا لباس بھی نبی پاک کے کرتے کی شان کو نہیں پہنچ سکتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا مبارک ہے، اس کے اندر کفن دیا جا رہا ہے عبداللہ بن ابی کو، رب کہتا ہے نہیں معاف کرتا۔ یہاں ہمارے ہاں ایک رواج چل پڑا ہے کہ کفن کے اوپر کلمہ لکھ دو تاکہ بخشش ہو جائے۔ میں ایک کپڑے کے اوپر کلمہ لکھوں یہ زیادہ بہتر ہے یا میرے نبی کا کرتا زیادہ شان والا ہے؟ اس کے اندر بھی کفن ہوا تو پھر بھی بخشش نہیں ہوئی، معلوم ہے اوپر لکھنے سے کچھ نہیں ہوتا، جب تک ایمان اندر نہ ہو کوئی فائدہ نہیں ہے، جب تک ایمان دل میں نہ ہو اوپر چاہے نبی پاک کا کرتا کیوں نہ آ جائے فائدہ پھر بھی کوئی نہیں ہے، فائدہ تب ہوگا جب اندر ایمان ہوگا۔ آپ قبروں کے اوپر بڑی بڑی تختیاں لگا دیتے ہیں جی، ہاں اوپر جناب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھ دیا، اور اوپر جناب آیت الکرسی لکھ دی اور فلاں لکھ دیا۔ میرے بھائی یہ چیزیں دنیا میں عمل کرو تاکہ دل میں اتریں، جب یہ دل کے اندر ہوں گی تو پھر فائدہ ہوگا، اوپر جتنا مرضی لکھ دو اوپر نقش و نگار سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں آپ بھی استغفار کریں پھر بھی بخشش نہیں ہوگی۔ ہمارے ہاں ایک یہ بھی چل نکلا ہے زندگی بھر قرآن کو ہاتھ کو نہیں لگاؤ، بس ہوں مرنے کی دیر ہے جناب، پیچھے 150 قرآن تھے 200 قرآن تھے جناب، ٹھکا ٹھک تھے جناب، ایسے پہنچائے جا رہے ہیں، اور وہ بھی کیا، وہ بھی کہ پڑھے ہوئے قرآن چاہیے، پڑھے کوئی اور بخشش میرے باپ کی ہو جائے۔ اتنا اپنی اولاد کو سکھاؤ کہ وہ باپ کے لیے دل سے دعا تو کریں کم از کم، اتنا تو اپنی اولاد کو سکھاؤ کہ والد صاحب کیا جنازہ تو ان کو آتا ہو کہ والد صاحب کھڑے ہیں اور بیٹے کو پیچھے جنازہ ہی کوئی نہیں آتا، قبر پہ پڑھنے کے لیے اس کو چند صورتیں چند آیتیں کوئی نہیں آتی، اتنا تو کم از کم ہو۔ پھر ہے بات، خیر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان منافقین کو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے نہیں معاف کرنا۔ اچھا جو 70 کا لفظ ہے نا جی، یہ عربی میں کثرت کے لیے آتا ہے۔ 70 کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 71ویں دفعہ معاف کر دے گا، مطلب یہ ہے کہ جتنی دفعہ مرضی آپ دعا کریں، جیسے ایک بندہ کہنا ہے او جی میں یہ نہیں کرنا جی 100 دفعہ میں نے کو میں نہیں گل مننی، اب 100 دفعہ کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ 101 دفعہ مان جاؤں گا، مطلب یہ ہے کہ میں نے نہیں ماننا اس بات کو۔ یہاں پر بھی 70 کا عدد کثرت کے لیے، یعنی جتنی کثرت سے مرضی استغفار کرو، رب کہتا ہے میں نے نہیں معاف کرنا ہے۔ کیوں نہیں معاف کرنا؟ وجہ فرمایا ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، یہ اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا اللہ کے ساتھ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خالص مخلص ایمان والا بنائے، آمین۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ الم یعلم الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات، وہ لوگ جو تان کرتے ہیں فراخ دلی کرنے والے ایمان والوں کو جو صدقات میں کرتے ہیں، والذین لا یجدون الا جہدہم، اور ان لوگوں پر بھی تان کرتے ہیں جو کچھ نہیں پاتے سوائے اپنی مزدوری کے، فیسخرون منہم، پس مذاق کرتے ہیں ان سے،
سخر اللہ منہم، اللہ مذاق کرے گا ان سے، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ استغفر لہم او لا تستغفر لہم، آپ ان کے لیے استغفار کریں یا ان کے لیے استغفار نہ کریں، ان تستغفر لہم 70 مرتن، اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کرے، فلن یغفر اللہ لہم، بس ہرگز نہیں معاف کرے گا اللہ ان کو، ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، یہ اس لیے کہ بے شک انہوں نے کفر کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالی ہدایت نہیں دیتا فاسق قوم کو۔